حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول تمہیں جو کچھ دیں اسے لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول تمہیں جس کام سے روکیں اس سے باز آ جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی پیروی کو تمام امت پر واجب کر دیا ہے۔ خود اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو تم اس سے رک جاؤ، اور جب کسی کام کا حکم دوں تو جہاں تک ہو سکے تم اس کام کو انجام دو۔ صحابہ کرام اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے اور اس حیثیت کو دل و جان سے تسلیم کرتے تھے۔ تاریخ کے اوراق میں آپ کو بے شمار مثالیں اس طرح کی مل جائیں گی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کس طرح اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حیثیت کو تسلیم کیا اور آپ کی اطاعت کو بڑھ چڑھ کر قبول کیا اور آپ کی پیروی کا عظیم الشان مظاہرہ فرمایا۔ تاریخ میں بے شمار مثالیں اس قسم کی موجود ہیں۔ چند مثالیں اگر آپ کے سامنے پیش کی جائیں تو آپ کا ذہن کھلے گا اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اطاعت رسول کی کیا عظمت ہے اور صحابہ کرام اطاعت رسول کو کس حیثیت سے لیتے تھے۔ شراب کی حرمت کو آپ اپنی نگاہ میں رکھیں کہ اسلام میں جو احکام آئے وہ دھیرے دھیرے آئے، تدریجاً آئے۔ پہلے ایک حکم آیا، اس کے بعد دوسرا حکم آیا، تیسرا حکم آیا، دھیرے دھیرے احکام آتے رہے۔ شراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے لوگ مدینے میں شراب پیا کرتے تھے، مسلمان ہونے کے باوجود لوگ شراب پیا کرتے تھے۔ کئی صحابہ کرام جو شراب پہلے پیا کرتے تھے، چونکہ شراب کی حرمت نازل نہ ہوئی تھی اس لیے مدینے میں بھی مسلمان ہونے کے باوجود، صحابیت کی عظمت کو پانے کے باوجود، چونکہ شراب کی حرمت نازل نہ ہوئی تھی وہ شراب پیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چند صحابہ کرام موجود تھے۔ اچانک مدینے کی گلیوں میں اعلان ہونے لگا، ایک اعلان گونجنے لگا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا۔ حضرت انس اس وقت لوگوں کو شراب پلا رہے تھے اور وہ لوگ شراب کی مجلس میں جمع ہوئے تھے، شراب پلا رہے تھے۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ اے انس دیکھو باہر کیا اعلان ہو رہا ہے۔ باہر جب حضرت انس نے جھانکا دیکھا اعلان ہو رہا تھا، ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا تھا الا ان الخمر قد حرمت، اے لوگو سن لو آج سے شراب حرام قرار دے دی گئی ہے۔ حضرت انس نے دیکھا گلی کے اندر اعلان ہو رہا تھا اور مدینے کی گلیوں میں ہر طرف شراب بہتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ جس صحابی رسول کے کان میں یہ اعلان پہنچا، ہر صحابی رسول نے جس کے گھر میں شراب موجود تھی گلی میں لا کر شراب کو بہا دیا۔ اس دن ہر طرف مدینے میں بہتی ہوئی شراب نظر آ رہی تھی، اس لیے کہ صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ وہ اطاعت رسول کی عظمت اور حیثیت کو جانتے تھے۔ اطاعت رسول ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ اب ہم اپنی شخصیت نہ دیکھیں گے، اپنی عظمت نہ دیکھیں گے، اپنا وقار نہ دیکھیں گے، اپنا ماحول نہ دیکھیں گے، اگر دیکھیں گے تو اطاعت رسول کو، اطاعت کی اس عظمت کو دیکھیں گے۔ سبحان اللہ
حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس کو بھیجا تھا. حضرت انس آئے, پیغام لے کر آئے. حضرت ابو طلحہ انصاری کو بتانے لگے کہ مدینے کے باہر گلی میں اعلان ہو رہا ہے, ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے, ان الخمر قد حرمت, آگاہ ہو جاؤ کہ آج سے شراب حرام قرار دے دی گئی. مجلس شراب کی جمی ہوئی تھی, لوگ شراب پی رہے تھے. حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ لے جاؤ, یہاں جتنے مٹکے رکھے ہوئے ہیں شراب کے, لے جا کر مدینے کی گلی میں باہر بہا دو, اس لیے کہ رسول کا اعلان ہو رہا ہے. اب اطاعت واجب ہے. جب تک اعلان نہ ہوا تھا تو ہم شراب پی رہے تھے, لیکن جب اعلان ہو گیا, رسول نے حرمت کا اعلان فرما دیا, تو اب اطاعت ہم پر واجب ہے. لے جاؤ, بہا دو. صحابہ کرام نے مدینے میں شراب کو بہا دیا. مدینے کی گلیوں میں شراب بہ رہی ہے, یہاں تک کہ حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ یہ جو شراب کے مٹکے رکھے ہوئے ہیں انہیں بھی لے جا کر توڑ دو. اس لیے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حرام تو شراب ہوئی تھی, شراب کا پینا حرام قرار دیا گیا تھا, یہ مٹکے کیوں توڑے جا رہے ہیں؟ یہ شراب کا برتن کسی اور کام میں آ سکتا ہے, یہ برتن کیوں توڑا جا رہا ہے, یہ مٹکے کیوں توڑے جا رہے ہیں؟ صحابہ کرام کے مزاج میں یہ بات آ گئی کہ یہ وہ مٹکا ہے, یہ وہ برتن ہے کہ جس میں ہم شراب رکھتے تھے, شراب پیتے تھے, ہماری شراب کی مجلس میں یہ برتن ہوا کرتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ شراب حرام قرار دی جا چکی ہو اور اس کے باوجود یہ مٹکا ہماری نگاہوں کے سامنے رہے, اور ہم جب مٹکے کو دیکھیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں پھر شراب کی محبت تازہ ہو جائے ہمارے دل میں, پھر شراب کی یاد تازہ ہو جائے. اس لیے ان مٹکوں کو بھی پھوڑ دو, نہ یہ مٹکے رہیں گے, نہ یہ شراب کے برتن رہیں گے, نہ شراب کی یاد تازہ ہوگی. کیسی اطاعت کی ہے, کیسا رسول کا حکم مانا ہے, کس قدر رسول کی پیروی کی ہے. اس لیے کہ انہیں معلوم تھا, قرآن نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, کہ رسول نے جو کچھ تمہیں دیا اسے لے لو, اور جس چیز سے تمہیں باز رکھا اس سے رک جاؤ. صحابہ کرام اپنے رسول کی اس عظمت کو جانتے تھے. ایک صحابی رسول تھے حضرت کیسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شراب کی حرمت ابھی نازل نہ ہوئی تھی, وہ ملک شام تجارت کے لیے گئے تھے. جب واپس ہونے لگے تو ادھر سے وہ شراب لے کر آئے, اس لیے کہ شراب ابھی حرام قرار نہ دی گئی تھی, اس لیے شراب لے کر وہ آئے, اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت کیسان حاضر ہوئے اور حضرت کیسان نے شراب دکھائی تو اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, یا کیسانو انہا قد حرمت, اے کیسان سن لو کہ شراب حرام قرار دے دی گئی. انہا قد حرمت بعدکا, تم جب ملک شام گئے تو تمہارے جانے کے بعد مدینے میں شراب کی حرمت کی آیت نازل ہو گئی, اس لیے اب شراب حرام ہے, یعنی اے کیسان اب شراب مت پیو. حضرت کیسان نے عرض کیا, یا رسول اللہ ٹھیک ہے شراب حرام قرار دے دی گئی ہے لہذا میں شراب نہ پیوں گا. وہ اٹھے اور کہا, یا رسول اللہ میں ابھی جا کر مدینے کے بازار میں شراب بیچ آتا ہوں, اس میں میرے پیسے لگے ہیں, میں شراب نہ پیوں گا, شراب حرام قرار دے دی گئی ہے, میں جاتا ہوں ابھی مدینے کے بازار میں بیچ آتا ہوں. اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انہا قد حرمت وحرم ثمنها, اے کیسان سن لو شراب پینا بھی حرام ہے اور شراب کی کمائی کھانا بھی حرام ہے. اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا, حضرت کیسان اٹھے, شراب کا مشکیزہ اٹھایا اور باہر گلی میں جا کر بہا دیا کہ مجھے اپنے پیسوں کی پرواہ نہیں ہے, اگر پرواہ ہے تو نبی کے حکم کی, اگر خیال ہے تو اطاعت رسول کا. یہ صحابہ ہیں جو جانتے تھے کہ
رسول کی اطاعت کا معاملہ کیا ہے، رسول کی پیروی کی عظمت کیا ہے۔ صحیح معنوں میں اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس عظمت کو صحابہ کرام بہت اچھی طرح جانتے تھے، اور اگر کہیں لفظش ہوئی تو اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہیں ان کی رہنمائی فرمائی، اطاعت کی عظمت کو جتا دیا کہ قرآن کی اس آیت کو اپنے پیش نظر رکھو، وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو کچھ دے اسے لو، اور جس چیز سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ ایک صحابی رسول تھے، نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت میں اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں پکارا، بلایا، کسی ضرورت سے بلایا۔ صحابی رسول نماز میں مصروف تھے، انہوں نے سوچا کہ رسول بلا رہے ہیں اور میں عبادت میں لگا ہوں، لہٰذا پہلے میں نماز پڑھ لوں، اپنی عبادت پوری کر لوں، پھر اس کے بعد رسول کی پکار کا جواب دیتا ہوں، رسول کے بلانے کا جواب دیتا ہوں۔ وہ صحابی رسول اپنی نماز میں لگے رہے، جب نماز سے فارغ ہو کر آئے تو اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ، جب میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میرے بلانے کا جواب کیوں نہ دیا، میری پکار پر لبیک کیوں نہ کہا؟ تو صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں اس وقت نماز میں مصروف تھا، میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ تو اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے اللہ تعالی کا یہ فرمان نہ سنا ہے کہ فاستجیبوا للہ ورسولہ، فاستجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم، کہ اللہ اور اس کے رسول کا جواب دو جس وقت وہ تمہیں بلائے، اور کما قال اللہ، کہ رسول تمہیں جس وقت بلائے اسی وقت جواب دو۔ تمہیں نماز چھوڑ کر آنا چاہیے تھا، تمہیں نماز ترک کر کے میری بارگاہ میں آنا چاہیے تھا، اس لیے کہ رسول نے جب بلایا اسی وقت آنا ضروری ہے۔ اگر صحابی رسول اپنی نماز چھوڑ کر رسول کی بارگاہ میں آتے تو شارحین اسلام فرماتے ہیں کہ ان کی نماز ہرگز باطل اور فاسد نہ ہوتی، اس لیے کہ وہ بھی ایک عبادت تھی، اور رسول کی پکار کا جواب دینا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ ایک عبادت سے منتقل ہو کر دوسری عبادت میں جانا، ایک رکن سے منتقل ہو کر نکل کر دوسرے رکن میں جانا نماز کو فاسد نہیں کرتا۔ یہ رسول کی اطاعت کا معاملہ ہے، یہ رسول کی پیروی کی عظمت ہے۔ اس عظمت کو قرآن نے کتنے واضح الفاظ میں بیان کر دیا کہ اے لوگوں، رسول تمہیں جو کچھ دے اسے لے لو، اور جس چیز سے روکے اس سے باز آ جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔